البیلا خالہ گھر گھر جا کر چوڑیاں بیچتی تھیں اور بچوں کا پیٹ پالتی تھیں۔ اس کی سیاہ رنگت دیکھ کر اسے بلو کالی کہہ کر تنگ کرتے اور کبھی کبھی تو گلی کے آوارہ لڑکے اسے پتھر مارتے۔ ایک بار ایک 15 سالہ چودھری کے بیٹے نے اس کی چوڑیوں والے ٹوکرے کو گرا دیا اور اس کی ساری چوڑیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ روتی دھوتی گھر آئی تو بچے بھوکے تھے۔ چھوٹا بیٹا اسی رات بھوک کی وجہ سے مر گیا۔ البیلا نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنا دامن پھیلا کر رونے لگی۔ اسی وقت چودھری کے گھر چیخیں بلند ہوئیں کیونکہ وہ اس وقت بے بسی بے کسی کی مورت بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل ویران اور خالی خالی تھیں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خالی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زندگی اتنی مشکل ہو تب لوگ موت مانگتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی وجہ سے موت بھی نہیں مانگ سکتی تھی اور نہ اپنے معصوم بچوں کا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ سکتی تھی۔ اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کا گلا گھونٹے، اور اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو بھوک سے مرتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ہزاروں سوالات ہلچل مچا رہے تھے۔ بچہ خاموشی سے فرش پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں بند کیے معصوم چہرے پر ایک عجب سکون چھایا ہوا تھا۔ نہ جانے یہ کیسا سکون تھا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی تھی، جیسے وہ اپنے دل کے درد کو زبردستی روکے ہوئے ہو۔ کچھ لمحے گزرے اور اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ بچے کے گالوں پر پھیرا۔ کیسے بتاؤں تجھے میری جان، وہ دل میں سوچ رہی تھی، یہ دنیا کتنی بے رحم ہے اور میں کتنی بے بس ہوں۔ احمد جو اس کا بیٹا صرف 2 سال کا تھا، اسے کئی دنوں سے بخار تھا اور دوائی لینے کے پیسے بھی نہ تھے۔ ماں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے پیسے مل جائیں، مگر ناکامی ہر بار اس کا مقدر بن جاتی۔ آج جب وہ اپنے بچے کو دیکھ رہی تھی تو دل میں خوف کے سائے اور گہرے ہو گئے تھے۔ اچانک بچے کی سانسیں بھاری ہونے لگیں۔ ماں کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ تیزی سے بچے کی طرف جھکی، اسے گود میں اٹھایا، مگر اس کے ہونٹوں سے کوئی آواز نہ نکل سکی۔ بچے کی سانسیں دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئیں اور پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ ماں نے بچے کو زور سے گلے سے لگا لیا، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ دیوار سے سر ٹکائے وہ اب ایک پتھر کی مورت کی طرح بیٹھی تھی۔ دنیا تھم سی گئی تھی اور اس کے دل میں ایک گہرا خلا پیدا ہو چکا تھا جو شاید کبھی نہ بھر سکے۔ البیلا ایک غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اس کا رنگ بہت سیاہ تھا، جس کی وجہ سے بچپن سے ہی اسے کالی کالی کہہ کر پکارا جاتا۔ وہ معصوم تھی، مگر دنیا نے اس کے رنگ کی وجہ سے ہمیشہ اسے کمتر سمجھا۔ جیسے ہی وہ دنیا میں آئی، اس کی ماں نے آخری سانس لی اور یوں ماں کی محبت کے بغیر اس کی زندگی کا آغاز ہوا۔ باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں نے اسے کبھی اپنی بیٹی نہیں سمجھا۔ گھر کے کاموں میں الجھی سوتیلی ماں کے طعنے سنتی اور گاؤں والوں کی حقارت برداشت کرتے ہوئے البیلا بڑی ہونے لگی۔ اس کا دل بہت حساس تھا، مگر اس کے نصیب میں محبت اور عزت کے بجائے تنقید اور طنز لکھا تھا۔ گاؤں کے بچے اور یہاں تک کہ بڑے بھی اس کی سیاہ رنگ کا مذاق اڑاتے، اسے کالی کہہ کر بلاتے اور اس سے دور دور رہتے۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی البیلا کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، سوائے محنت اور مشقت کے۔ نہ ہی اسے کبھی سچی محبت ملی اور نہ ہی کوئی ایسا تھا جو اس کے دکھ کو سمجھے۔ غربت کے ہاتھوں مجبور وہ چھوٹی موٹی مزدوری کرنے لگی، لیکن اس کی زندگی کی اصل مشکلات ابھی شروع ہونے والی تھیں۔ چوڑیاں بیچنا اس کی زندگی کا ذریعہ معاش بن گیا، کیونکہ اسے کہیں اور کام ملنا مشکل تھا۔ وہ گھر گھر جا کر چوڑیاں بیچتی، لیکن لوگوں کا رویہ اکثر اس کے ساتھ سخت ہوتا۔ وہ اپنی محنت سے تھوڑے بہت پیسے کماتی، جن سے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی کوشش کرتی، مگر زندگی کی سختیاں کبھی ختم نہ ہوئیں۔ البیلا کی زندگی مسلسل ایک جدوجہد تھی اور وہ ہر روز اپنے نصیب کی تلخیوں کا سامنا کرتی رہی۔ اس کے دل میں یہ حسرت تھی کہ کبھی کوئی اسے اس کی ظاہری حالت کی بجائے اس کی محنت اور دل کی خوبصورتی کی قدر کرے، لیکن دنیا نے اسے ہمیشہ اس کے رنگ اور غریبی کی بنا پر مسترد کیا۔ پھر ایک دن جیسے اس کی زندگی کے سبھی دکھ عروج پر پہنچ گئے کہ اس کی شادی صادق سے ہو گئی۔ صادق ایک نہایت ہی آوارہ، نکما اور نشے کی لت میں مبتلا شخص تھا۔ البیلا کے لیے یہ شادی کسی خواب کا ٹوٹ جانا تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔
سوتیلی ماں نے اسے چند پیسوں کے عوض صادق کے ہاتھوں بیچ دیا، جیسے وہ کوئی بے جان چیز ہو۔ شادی کے بعد صادق کی بدسلوکی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ روز نشے میں دھت گھر آتا اور ذرا سی بات پر البیلا کو مارتا پیٹتا۔ وہ اپنے غصے اور ناکامیوں کا سارا بوجھ البیلا پر ڈال دیتا۔ البیلا خاموشی سے یہ سب سہتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جو اسے سہارا دے سکتا۔ البیلا نے ہر دکھ اور تکلیف کو صبر و تحمل سے برداشت کیا، کیونکہ اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ وہ ہر رات اپنے زخموں سے چور بدن کے ساتھ سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتی، مگر کبھی شکایت نہ کرتی۔ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ وہ اب بھی زندہ ہے، اور اسے امید تھی کہ ایک دن اس کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل سکون تو آخرت میں ہی ملے گا۔ وقت گزرتا گیا اور صادق کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ نشے میں ڈوبنے لگا اور اکثر کئی دنوں تک گھر واپس نہ آتا۔ البیلا نے اپنی زندگی کی گاڑی کو خود ہی کھینچنا شروع کر دیا۔ وہ پھر سے چوڑیاں بیچنے لگی اور جو کچھ بھی کماتی اپنے بچوں کی پرورش میں لگا دیتی۔ وہ ان کے لیے ماں بھی بنی اور باپ بھی۔ البیلا کی زندگی میں خوشیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا، لیکن اس کا دل سکون سے بھرا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اللہ اس کی محنت اور صبر کا صلہ ضرور دے گا۔ ایک دن جب صادق کو نشے کی وجہ سے شدید بیماری لاحق ہو گئی، وہ بستر سے نہ اٹھ سکا۔ البیلا نے اس کی خدمت کی، اس کے زخموں کو صاف کیا اور اسے کھانا کھلایا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ صادق نے اس کے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا تھا۔ آخر کار صادق کی موت واقع ہو گئی۔ اس دن کے بعد البیلا نے اپنی زندگی میں ایک نیا موڑ دیکھا۔ البیلا نے اپنے تینوں بچوں کو لیا اور دوسرے گاؤں آ گئی، یہ امید کرتے ہوئے کہ شاید یہاں زندگی کچھ بہتر ہو جائے گی اور وہ اپنی تلخ ماضی کو پیچھے چھوڑ سکے گی، مگر وہاں آ کر بھی اسے سکون نصیب نہ ہوا۔ نئے گاؤں میں زندگی کی مشکلات کچھ کم نہ تھیں اور غربت کا سایہ بددستور اس کے ساتھ تھا۔ یہاں کے لوگ بھی اس کے رنگ اور حالات کی وجہ سے اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھے۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگوں کی نظروں میں وہی پرانی حقارت دیکھتی۔ البیلا نے پھر سے اپنے بچوں کی خاطر محنت مزدوری شروع کر دی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر گھروں میں کام کرتی اور دوپہر کو چوڑیاں بیچنے نکل جاتی تاکہ کچھ پیسے کما سکے، لیکن یہاں بھی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ دن بھر محنت کے بعد بھی اسے بہت تھوڑی رقم ملتی، جو بچوں کے کھانے کے لیے ناکافی تھی۔ نئے گاؤں کے لوگ بھی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو اس نے پہلے گاؤں میں سہا تھا۔ وہ اسے شک کی نظروں سے دیکھتے اور اکثر اس کے بارے میں بری باتیں کرتے۔ البیلا خاموشی سے یہ سب سہتی رہی، اپنے دل میں صبر کا دامن پکڑے ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے خود ہی اپنی زندگی کی جنگ لڑنی ہے۔ بچوں کے مستقبل کی فکر نے البیلا کو کبھی آرام نہ کرنے دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بچے اس کی طرح غربت اور محرومی کی زندگی نہ گزاریں، اس لیے وہ انہیں تعلیم دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی، لیکن وسائل کی کمی اور حالات کی سنگینی نے اس کے ارادوں کو بار بار چکنا چور کر دیا۔ پھر بھی البیلا نے ہمت نہ ہاری۔ ایک رات جب وہ اپنے بچوں کو سلا کر چپ چاپ بیٹھی تھی، اس کا دل بہت بوجھل تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر پھر سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ، میں نے ساری زندگی صبر کیا، ہر آزمائش کو برداشت کیا، مگر مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ میری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے اور شاید اسے اس کا اجر آخرت میں ملے گا۔ البیلا نے دل میں یہ عزم کیا کہ وہ کبھی ہمت نہیں ہارے گی۔ اس کے بچوں کی آنکھوں میں خواب تھے اور وہ ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے خود کو قربان کرنے کو تیار تھی۔ یوں البیلا کی زندگی کا ہر دن ایک نئی جدوجہد تھا، لیکن اس کا دل ہمیشہ اللہ کی رضا پر مطمئن رہا۔ اس نے اپنی محنت اور صبر سے یہ ثابت کیا کہ دنیا کی مشکلات اور لوگوں کے طعنے اسے جھکا نہیں سکتے۔ وقت اور حالات کی تلخیوں نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ اسے سب البیلا خالہ کہنے لگے تھے۔ البیلا خالہ نے گاؤں کے چودھری سے کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لیا، جہاں وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ گھر چھوٹا اور بوسیدہ تھا، مگر البیلا کے پاس اس کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی غربت کے باوجود اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن قسمت اس پر کبھی مہربان نہ ہوئی۔ چودھری جس سے اس نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا، روز اس کے گھر آتا اور اسے جلی کوٹی سناتا، کبھی اس کے کام کو برا کہتا، کبھی گھر کی صفائی پر اعتراض کرتا اور اکثر باتوں میں اس کی غربت اور بے بسی کا مذاق اڑاتا۔ چودھری نہایت بدتمیز تھا اور اس کی باتوں میں زہر بھرا ہوتا تھا۔
وہ البیلا کو حقارت بھری نظروں سے دیکھتا اور اکثر بدتمیزی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ چودھری کی دھمکیاں اور باتیں البیلا کے دل پر بجلی بن کر گرتیں، لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ چودھری کا سامنا کرتی تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو بے گھر کر دیتا اور ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتی۔ البیلا اپنے بچوں کی خاطر چودھری کی ہر زیادتی برداشت کرتی رہی۔ ایک دن چودھری نے حد سے تجاوز کر دیا۔ وہ غصے میں گھر آیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ البیلا، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ میرے گھر کا کرایہ وقت پر دو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مگر تم ہر بار بہانے بناتی ہو۔ چودھری نے اندر آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا۔ البیلا نے بہت تحمل سے جواب دیا، چودھری صاحب، میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں، محنت مزدوری سے جو کچھ ملتا ہے اسی سے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں، آپ کو جلدی کرایہ مل جائے گا۔ چودھری نے تضحیک آمیز انداز میں کہکا لگایا، تمہارے جیسے لوگ کبھی نہیں بدل سکتے، بس بہانے بناتے رہتے ہو۔ وہ غصے سے اس کے قریب آیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر کرایہ نہ دیا تو وہ اسے اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دے گا۔ البیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ مضبوط رہی۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ زندگی کی ایک اور آزمائش ہے اور وہ اسے بھی برداشت کرے گی۔ چودھری کی دھمکیاں اس کے دل پر بھاری ضرور تھیں، مگر اس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ جانتی تھی اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اسے اپنے شوہر کی کمی محسوس ہوتی تھی، چاہے وہ ایک ظالم شخص تھا لیکن اس کا سرپرست تھا، مگر شوہر کئی سال پہلے بیماری سے مر چکا تھا اور اب وہی واحد کفیل تھی۔ اسے چوڑیاں بیچ کر جو تھوڑے بہت پیسے ملتے وہ بامشکل گزارا کرتی تھی، مگر کبھی کبھی گلی کے بدماش لڑکے اسے بہت تنگ کرتے۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے، اس کے پیچھے پتھر پھینکتے اور اکثر اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے۔ ایک دن جب البیلا خالہ معمول کے مطابق چودھری کے محل نما گھر کے سامنے سے گزر رہی تھیں، چودھری کے 15 سالہ بیٹے نے اسے دیکھ کر طنزیہ ہنسی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھا اور سبھی لڑکے اس کے اشارے پر البیلا کا مذاق اڑانے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر البیلا کے ہاتھ سے چوڑیوں کا ٹوکرا چھین لیا اور زور سے زمین پر دے مارا۔ ساری چوڑیاں زمین پر بکھر گئیں اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئیں۔ البیلا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے پاس جو چوڑیاں بچی تھیں وہی اس دن کے کھانے کی امید تھیں۔ وہ روتی ہوئی اپنے گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ سب سے چھوٹا بیٹا جو بامشکل 2 سال کا تھا، بھوک اور بخار سے نڈھال ہو چکا تھا۔ اسے پچھلے کئی دنوں سے بخار تھا۔ البیلا کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ اتنے پیسے جمع نہ کر سکی کہ بچے کی دوائی لا سکے۔ احمد پلکیں جھپکائے بغیر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے چپ چاپ لیٹا ہوا تھا۔ البیلا کی بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ کر رونے لگی، مگر اس کا بچہ اس رات بھوک کی شدت کی وجہ سے جانبر نہ ہو سکا۔ امی جان، احمد کو کیا ہوا ہے؟ منجلے بیٹے نے سوال کیا۔ البیلا نے راشد کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میرے بچے، احمد اب ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے بچے بھی اسے لپٹ کر رونے لگے تھے۔ البیلا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے غم سے نڈھال ہو کر آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے دامن کو پھیلا کر دعائیں مانگنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنے رب سے انصاف کی فریاد کرنے لگی، یا اللہ، میری محنت کا صلہ کیا یہ ہے؟ میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے لے لیا گیا۔ میں نے کس کا حق مارا تھا؟ میں نے تو صرف اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا، تو پھر میری یہ سزا کیوں؟ اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ سننے والوں کے دل دہل جائیں، لیکن وہ تنہا اپنے دکھ میں ڈوبی آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی۔ محلے والے بھی دروازوں سے جھانک رہے تھے، مگر کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کر سکے۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ زندگی نے البیلا کو بہت توڑ دیا تھا اور آج وہ اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین کر لے گیا اور اس کا آخری سہارا تھا۔ اسی وقت اچانک آسمان پر بادل گرجنے لگے، تیز ہوا چلنے لگی اور فضا میں ایک عجیب سا خوفناک سناٹا چھا گیا، جیسے قدرت بھی البیلا کے درد کو محسوس کر رہی ہو۔ البیلا کی دعائیں جیسے آسمان تک پہنچ چکی تھیں۔ وہ اپنے آنسوؤں میں ڈوبی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا اور وہ اپنی بے بسی کے عالم میں اللہ سے انصاف کی فریاد کر رہی تھی۔ اچانک چودھری کے گھر سے ایک خوفناک چیخ بلند ہوئی اور گاؤں کے لوگ حیران ہو کر وہاں بھاگے۔ جو لوگ پہلے البیلا کے درد اور آنسوؤں سے بے نیاز تھے، اب چودھری کے گھر کے منظر کی طرف کھنچتے چلے گئے۔ چودھری کا بیٹا، جس نے کچھ گھنٹے پہلے البیلا کا ٹوکرا گرایا تھا، زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا تھا
اور جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ چودھری اور اس کی بیوی پریشانی کے عالم میں اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کے بیٹے کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ وہ نہ سانس لے رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی حرکت کر رہا تھا۔ گاؤں کے حکیم کو بلایا گیا، لیکن وہ بھی بے بس نظر آیا۔ چودھری کا بیٹا زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد چودھری کے بیٹے نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر پھر اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چودھری اور اس کی بیوی کی چیخیں فضا میں گونجنے لگیں۔ لوگوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ قدرت کا انصاف ہے، جو البیلا پر ہونے والے ظلم کا بدلہ تھا۔ گاؤں میں سرگوشیاں ہونے لگیں کہ چودھری کے بیٹے کی موت البیلا کی دعاؤں کا نتیجہ تھی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ البیلا کی دعائیں اتنی سچی تھیں کہ آسمان بھی لرز گیا اور وہ دعائیں چودھری کے بیٹے پر بجلی بن کر گریں۔ چودھری، جو ہمیشہ اپنی دولت اور طاقت پر غرور کرتا تھا، آج اپنی زندگی کی سب سے بڑے نقصان کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا، اس کا غرور اور امید، اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ چکا تھا۔ چودھری نے اپنے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ سوچا کہ شاید یہ قدرت کا انتقام تھا، اور اس کا دل پچھتاوے کے سمندر میں ڈوب گیا۔ چودھری اور اس کی بیوی پچھتاوے کے عالم میں البیلا کے گھر آئے۔ آنسوؤں سے بھرے چہرے اور کانپتے ہاتھوں کے ساتھ انہوں نے اس کے قدموں میں گر کر معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ چودھری نے روتے ہوئے کہا، ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے بیٹے نے غلط کیا، لیکن ہم نے اسے روکا نہیں، اور اب وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا ہے۔ البیلا نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھے اور گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا واپس نہیں آ سکتا، لیکن شاید یہ قدرت کا انصاف تھا۔ اس نے چودھری کو معاف تو کر دیا، مگر اس کا دل اب ایک بے جان پتھر کی طرح ہو چکا تھا، جس میں کوئی اور درد یا خوشی جگہ نہیں بنا سکتی تھی۔ دن گزرتے گئے، مگر البیلا کا درد کبھی کم نہ ہوا۔ لوگ اسے اب بلو کالی کہہ کر نہیں پکارتے تھے، بلکہ اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ چودھری کے دل میں البیلا کے ساتھ کیے گئے ظلم کا ہمیشہ پچھتاوا رہا، خاص طور پر اپنے بیٹے کی موت کے بعد، جب اسے احساس ہوا کہ قدرت کا انصاف ہمیشہ ہر وقت ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کی ناگہانی موت نے چودھری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دن رات یہی سوچتا رہتا کہ شاید اس کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے اللہ نے اس سے اس کا اکلوتا بیٹا چھین لیا۔ اس واقعے کے بعد چودھری کے دل میں تبدیلی آ گئی۔ وہ جو پہلے اپنی دولت اور طاقت کا غرور کرتا تھا اور غریبوں کو حقیر سمجھتا تھا، اب عاجزی اور پچھتاوے کے ساتھ زندگی گزارنے لگا۔ اس نے اپنے ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کا ارادہ کیا اور پورے گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ چودھری نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ گاؤں کی ضرورت مندوں کے لیے وقف کرے گا۔ اس نے نہ صرف غریبوں کی مالی مدد کی، بلکہ ان کے لیے نئے روزگار کے موقع بھی فراہم کیے۔ اس نے ان لوگوں کے لیے گھر تعمیر کروائے جو بے گھر تھے، اور جو زمینوں کے مالک نہیں تھے ان کو زمین دی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں۔ چودھری نے خاص طور پر البیلا سے معافی مانگی اور اس کے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا اعتراف کیا۔ اس نے البیلا کو بہتر گھر اور روزگار فراہم کیا اور اس کے بچوں کی تعلیم کے لیے بھی پیسے دیے تاکہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکے۔ البیلا نے چودھری کی معافی قبول کر لی، کیونکہ اس کے دل میں ہمیشہ صبر اور اللہ کی رضا کا جذبہ تھا۔ گاؤں کے لوگ جو کبھی چودھری کی سختیوں اور ظلم سے ڈرتے تھے، اب اسے ایک نیک دل اور ہمدرد انسان کے طور پر دیکھنے لگے۔ چودھری کے اس عمل نے پورے گاؤں میں ایک مثبت تبدیلی پیدا کی۔ اس کے دل میں اب ہمیشہ ایک ہی خواہش رہ گئی تھی کہ اللہ اس کے پچھتاوے کو قبول کر لے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ چودھری کی اس تبدیلی کا اثر پورے گاؤں پر ہوا اور غریب لوگوں کی زندگیوں میں خوشحالی آنے لگی۔ البیلا، جو زندگی بھر ظلم اور مشکلات کا سامنا کرتی رہی، اب سکون اور عزت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ اللہ کے انصاف اور صبر کی بدولت البیلا کی زندگی کے سبھی دکھ ختم ہو گئے اور چودھری کو بھی اپنے گناہوں کا کفارہ مل گیا۔ یوں چودھری کا پچھتاوا اور البیلا کا صبر ایک ایسی مثال بن گئے جس نے گاؤں کے ہر شخص کو یہ سبق دیا کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور صبر و تحمل کا پھل اللہ ضرور عطا کرتا ہے۔ چاہے البیلا نے اپنا بیٹا کھو دیا، لیکن اب وہ عزت کی زندگی گزارنے لگی تھی۔ البیلا کا ایمان آخر کار جیت گیا۔ اس نے زندگی بھر مصیبتوں، ظلم اور دکھوں کا سامنا کیا، مگر کبھی اپنے ایمان میں لغزش نہ آنے دی۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ یقین رہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔
زندگی کے ہر موڑ پر آزمائشوں نے اس کا راستہ روکا، لیکن البیلا نے ہر بار اپنے دل کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ چودھری کے ظلم و ستم، لوگوں کی نفرت اور غربت کے باوجود البیلا نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی رہی اور اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رہی۔ جب چودھری کے بیٹے کی موت ہوئی اور چودھری کو اپنے ظلم کا احساس ہوا تو یہ بھی البیلا کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ قدرت کا انصاف بالآخر سامنے آیا اور چودھری نے اپنی اصلاح کی۔ البیلا کا ایمان اس کے لیے سکون اور عزت کا باعث بنا۔ چودھری جو پہلے اس کے ساتھ برا سلوک کرتا تھا، اب اس کے سامنے معافی کا طلبگار تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی البیلا کی صبر و استقامت کی قدر کی اور اسے عزت و احترام دیا۔ اللہ نے بھی البیلا کے صبر کا صلہ دنیا میں بھی دیا اور اس کے دل کو سکون سے بھر دیا۔ اس کی زندگی میں جو دکھ اور تکالیفیں تھیں وہ سب ایک دن ختم ہو گئیں اور وہ ایک مثال بن گئی کہ سچا ایمان اور صبر کبھی رائگاں نہیں جاتا۔ یوں البیلا کی زندگی کی داستان اس بات کا ثبوت بن گئی کہ اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے اور ایمان کی جیت یقینی ہوتی ہے۔